نہیں ابھی تک. I just want to make sure. مجھے میرے پہ آ گیا سگنل آ گیا کہ یہ اٹس اے لائیو اسٹریم. ہاں تو ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. آج بہت انٹرسٹنگ پہلی دفعہ میرے ساتھ جو مہمان ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. بہت بہت ویلکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می. تھینک یو گل. تو ان کے ساتھ آج جو کرنٹ ماحول ہے نو کانفیڈنس موشن اور اس کے ارد گرد جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے. حفیظ اللہ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا چھوٹا سا سٹارٹ کریں گے ڈسکرپشن کہ آپ کی کیا سمجھ میں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. بڑی خاموشی بھی ہے, کھلواڑ بھی ہے, بھاگا دوڑی بھی ہے, میٹنگز نظر آ رہی ہیں, سنائی کچھ نہیں دے رہا. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ گل بخاری تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو ہے نہیں. البتہ جو میں ذائچہ بناتا ہوں وہ بنا لیتا ہوں پولیٹیکل ذائچہ, اور ان سے بناتا ہوں کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے یہ جو ہے ہمیشہ سے میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان میں ذرا بریفلی تھوڑا سا 1-2 منٹ لوں گا تاکہ تھوڑا بتا دوں اور ہسٹری پہ تھوڑا سا ہمیں پیپ ان کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں آج تک ایک جو ہے بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ملٹری اور سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ گیٹ along نہیں کر سکتے. یہ میں کبھی بھی نہیں مان سکتا ہوں کہ کوئی ملٹری رجیم ہے یا ملٹری ہیرارکی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہو سکتی ہے. یہ ناممکن بات ہے. اور میری اس کی مثالیں ڈھیروں ہیں. خواجہ ناظم الدین سے سٹارٹ ہو جائیں, جنیجو کو انہوں خود لے کے آئے, نواز شریف کو خود لے کے آئے, جمالی کو خود لے کے آئے, عمران خان صاحب خود لے کے آئے. تو میں یہ کیسے مان لیتا کہ عمران خان صاحب کے وقت میں آ کے وہ جو ان کا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ نہ ہوتا. تو چنانچہ میں یہ تو تھا کہ ایک انٹینسٹی ہوتی ہے لڑائی کی. مثلا رہائی شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو نواز شریف کی جو لڑائی ہے اس وقت رہائی شریف صاحب کے وقت میں, تو اس وقت انٹینسٹی جتنی بھی تھی لیکن وہ اس طرح نہیں تھی جتنا انٹینسیفائی آ کے باجوہ نے طریقے سے کیا, اور فائنلی نواز شریف صاحب کو 2017 میں پری میچورلی اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. اب ایگزیکٹلی یہ میرے نزدیک جو ویریبلز ہیں, جو گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں, وہ ساری وہ کوالیفائی کر گئی ہیں عمران خان کے اوپر. دوسرا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ چھوٹی سی بات کہوں گی, جی چھوٹی سی بات کہوں گی کہ میں بھی وہاں پہنچ گئی ہوں اور ہمارے وہ جو ہیں آڈینس کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ ہو رہا ہے this is a result of military not getting along with the prime minister even if this prime minister was selected by them. تو جو آپ نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا وہ لوگ جانتے ہیں, لوگ پہنچ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے جواب سے جو لگ رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ باجوہ صاحب کا ہے, ملٹری کا ہے, ملٹری کے ہیڈ باجوہ صاحب کا. اچھا, اب اگر یہ باجوہ صاحب کا پروجیکٹ ہے تو اپوزیشن کو اب کیا موت آئی ہے کہ وہ بھاگا دوڑی کر رہی ہے ان کے لیے؟ مطلب موت ہی آنے والی. دیکھیں نا, دیکھیں میں سوال کمپلیٹ کر لوں. صرف 1.5 سال رہتا ہے. اپوزیشن کو کیا حاصل وصول ہوگا آپ کے خیال میں؟ اور پھر میں واپس آؤں گی. اصل میں اپوزیشن کے کئی خانے ہیں. ایک جو ہے ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب میں بھی مین 2 بڑی پارٹیز میں تو نہیں ہے لیکن بہت سائزیبل ان کی آواز میں بڑا وزن ہے, زور ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو مسلم نون ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ان کا ایک توتی بول رہا ہے. پیپلز پارٹی جو بڑی فورسفل ہے لیکن ان کے اندر ایک سیٹل ڈفرنس ہے. وہ مسلم لیگ کے اپنے اندر جو ہے بہت سارے انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں. نواز شریف صاحب شاید واحد آدمی ہیں اور تھوڑا سا مولانا جو ہے فضل الرحمان اس سے تھوڑا آگے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان اور بزدار ٹائم پورا کریں. نواز شریف صاحب یہ جانچ گئے تھے, پرکھ گئے تھے
کہ بزداد جوں اور عمران خان جوں ٹائم پورا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنی ویک ہوتی جائے گی اور اتنی خراب ہو جائے گی اور انسٹیٹیوشن پورا انڈرمائن ہوگا. پھر آپ کی وہ ٹویٹ جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جی انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہا ہے. اب اس پیرائے میں جب تو میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں, اس پیرائے میں شرارت سے باز نہیں آیا آپ تو اس جو ہے نا اس آپ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مسلم نون ہے اس کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ گروپ ہے, اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چل رہا ہے. بلکہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ 2018 کے ٹکٹس میں اسٹیبلشمنٹ نے صرف تحریک انصاف کو انفلوئنس نہیں کیا, اس نے پیپلز پارٹی کو بھی کیا ہے, اس نے مسلم نون کو بھی کیا ہے, اور کئی جو آپ نے دیکھا سینیٹرز بنائے ہیں جن کو آپ کو سرپرائز ملی ہوگی, اور کئی ٹکٹس جو ہے نہیں ملے. جاوید ہاشمی کو نہیں ملا کیونکہ ساتھ جانتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, اور میں بہت سارے گنوا سکتا ہوں بابر جن کو صاحب کو ہرایا گیا, بابر صاحب کو ہرایا جی گیا, وہ تو پھر ہرائے گئے نا, کسی کو تو مسلم اور نون نے ٹکٹس ہی نہیں دیے, پچھلی بار ٹکٹس نہیں دیے. آپ پارٹی نے ابھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا نا, ٹکٹ تو جاوید ہاشمی کو اسٹیبلشمنٹ نے دینا تھا. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا سرف کتنا ہے, انہوں نے مسلم نون کو اور پارٹی کو کنونس کیا کہ آپ عمران خان صاحب کو وہ عدم اعتماد لائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا کٹ تھرو کروں گی کیونکہ میں نے 3 4 5 سوال کور کرنے ہیں اور ہم نے سارا کچھ یہ 40 منٹ میں کرنا ہے. اس کو اگر میں اس طرح رکھ دوں جو آپ بات کریں کہ اپوزیشن کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری اگر میں اس طرح پٹ کروں اور آپ اگری کریں, ایک کیٹیگری وہ ہے جو الیکشن میں جا کے ووٹ لے کے میجورٹی لے کے حکومت بنا سکتی ہے. ایک اپوزیشن کی کیٹیگری میں پارٹیاں وہ ہیں جو سینٹر میں حکومت نہیں بنا سکتی فیئر اینڈ فری الیکشن میں. تو یہ 2 بڑی ڈفرنٹ ٹائپس کی کیٹیگریز ہیں, اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو لوگ خود حکومت نہیں بنا سکتے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بڈنگ کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ صرف اسی طرح آ سکتے ہیں حکومت میں. لیکن جو از خود الیکشن میں جا کے ووٹ لے کے حکومت میں آ سکتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کھلواڑ کی. اور اس میں کیٹیگری میں دیکھتی ہوں نواز شریف کو with his faction within the Noon League. Am I putting it clearly? میں ٹو سرٹن ڈگری یو آر رائٹ, لیکن میں اس میں تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں اس طرح کیٹیگرائز نہیں کرتا ہوں. مثلا آپ پھر نون لیگ جو ہے اس وقت ان آل فیئرنیس الیکشن ہو جائے فری اینڈ فیئر تو نون لیگ سویپ کرے گی. تو کون کہہ رہا ہے کہ اس وقت بالکل اسی فری الیکشن ہو؟ نہیں دیکھیں نا, اب کئی دفعہ میں اس میں بھی میرے اوپینین فرق ہے. دیکھیں سویپ بات یہ نہیں ہے کہ سویپ کرے گی, میرا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا کہ مسلم لیگ نون جس نے سویپ کرنا ہے اس کو یہ کھلواڑ کرنے کی 1.5 سال پہلے ضرورت نہیں ہے, بیٹھے رہیں, جس کا پروجیکٹ ہے وہ خود اس کو نکالے, یہ کہنے کا مطلب ہے میرا. ان کو کیا ضرورت ہے جو سویپ کر سکتے لیکن ہیں. دیکھیں نا اب ایگزیکٹلی اب یہ ریالٹی ہے, لیکن اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے, جو بہت بڑی لیڈرشپ کا گروپ ہے جو پاکستان کے اندر ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے یہ پریشر ڈالا ہے یا اور اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایک چانس دیں, جو کہ نواز شریف اس کو پہلے بالکل ڈسمس کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم ایک اپوزیشن کرتے رہیں اور 5 سال پورے کرائیں, کیونکہ ان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں. یہاں پہ تھا. اچھا, یہاں پہ جو پریشر وہ لے کر آئے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں لپیٹ لیں ہم. پریشر وہ جو لائے ہیں اس میں انہوں نے کیا حربے استعمال کیے ہیں. اس میں انہوں نے ایک یہ بہت میاں نواز شریف سے کہا کہ عوام جو ہے اس کی حالت خراب ہے, عوام ہمیں لانتیں بھیج رہی ہے, تانے دے رہی ہے, ہم ہلکے میں نہیں جا سکتے, وہ کھان ان کی روٹی چھن گئی ہے, تو ہمیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات ایکچولی تو سچ بھی ہوگی. تو پارٹی جو ہے جو پاکستان میں بیٹھی ہے وہ بہت ایجیٹیٹ کر رہی ہے کہ نو کانفیڈنس بڑا ضروری ہے. گو کہ دوسری بھی ایک اور بھی, تو پبلک کا پریشر ہے, پارٹی کا پریشر ہے,
اور پارٹی کا جو پریشر ہے پاکستان سے، اس میں ایک پوائنٹ اور ہے کہ میرے سننے میں جو آیا ہے میاں صاحب سے یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور. آپ نے آج یہ اگر نہیں کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہمیں اجازت نہ دی، تو جو عمران ہے وہ باجوہ صاحب کو مارچ کے بعد فائر کر دیں گے، فیض صاحب کو وہ چیف لگا دیں گے، اور پھر آپ بھول جائیں اگلے 5 سال. رائٹ؟ تو باقی دو تو میں سمجھتی ہوں پھر بھی ایک ویلڈ قسم کی ایٹ لیسٹ پریشر ٹیکٹکس ہیں، لیکن یہ جو فیض صاحب والی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مارچ میں اگر فرض کیا میں یہ ایزمپشن لے لوں، اور یہ بڑی اسٹرانگ ایزمپشن ہے اور میں بھی اس میں اپنا ویٹ ڈال دیا کرتا ہوں، لیکن مارچ میں اگر وہ فیض صاحب کو چیف لگاتے ہیں نا، تو پھر اب میری مان لیں کہ بالکل ریپیٹ ہوگی 12 اکتوبر 1999 کی. مارک مائی ورڈز. آپ کا مطلب ہے اچھا ٹھہرے. دوسری بات گول، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سیاستدان ہے نا وہ فوج کے سامنے بہت ویک ہے. ظاہر ہے 6-7 لاکھ آرم مین، پھر ان کے بعد ٹینکس بھی، توپیں بھی، F-16 بھی، اب تو یہ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی آرمری ہے. تو سیاستدان نہتا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہوتا بھی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن ایک چیز جو سیاستدان ہے اس سے عسکر سے بڑی ڈرتی ہے. اچھا پھر میں نے یہاں پہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ اگر فیض نے یہ کر دیا تو 99 ہو جائے گا، اکتوبر 99 ہو جائے گا، جس سے آپ کا ظاہر مطلب ہے کہ فوج کو کر دے گی. رائٹ؟ پھر آپ نے کہا انٹرنل نہیں انکیپیسیٹیٹ کر دیں گے فیض کو. میں کلیئرلی بتاؤں، انکیپیسیٹیٹ کر دیں گے جیسے انہوں نے وہ اس کو کیا تھا، خواجہ ضیاء الدین کو کیا تھا. اوکے ضیاء الدین بٹ. جی اپنی بٹ، ان کا نام بٹ تو بعد میں انہوں نے جان کے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کیا تھا. کشمیری لگے وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی بند اس طرف نہیں آتا کہ وہ انڈیا دہلی کے خواجگان دہلی میں سے ہے اور اردو اسپیکنگ فیملی ہے. خواجہ ضیاء الدین ان کا نام ہے. بٹ ہم نے لگایا اپنی سہولت کے لیے، لیکن یہ ضمنی بات ہے. تو یہ اسی طرح ریپیٹ ہوگا. ایک سیکنڈ، تو پہلی بات آپ نے یہ کی کہ یہ جو ڈراوا میاں صاحب کو دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ فوج خود ہی اس کو انکیپیسیٹیٹ کرنے کی. ٹھیک. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ فوج بہت طاقتور ہے، اس کے پاس ٹینکس اور گنز ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ 75 سال کی ہماری ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے جو 3 کو ماؤنٹ کیے ہیں وہ ٹینکوں اور گنوں سے نہیں کیے. مطلب دیکھیں نا، ایک سیکنڈ میں اپنا مدعا رکھ لوں. میاں نواز شریف کے سر پہ پستول رکھی گئی، لیکن میاں نواز شریف پستول سے نہیں گئے تھے. آج بھی لڑکا اغوا ہوا، پہلے بھی اس کو اٹھایا تھا، مجھ کو اٹھا چکے ہیں. یہ اپنی جو فزیکل طاقت ہے اس سے کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے میں نہیں اگری کرتی کہ پولیٹیشینز یہ اگر اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں تو اور بات ہے. طاقت ان کی جو ہے وہ عوام کا سر چشمہ ہے. گن کی پاور پہ دیکھیں نا، یہ بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے کوئی ٹینک سے نہیں کیا تھا، اس سے نہیں کیا تھا، یہ اور باتیں ہیں. لیکن جو آخری بات تھی نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ جو فیض والا ڈراوا دیا جا رہا ہے وہ ایک میرے خیال میں فرق وجہ سے بیکار قسم کا ڈراوا ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں. میں بھی آپ سے اگری کرتی ہوں. عمران شاید ان کو لگا ہی نہیں پائیں گے، لگائیں گے تو چیلنجز آئیں گے، فوج کی طرف سے آئیں گے، وہ لیگل چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک ٹوٹل ٹویٹ بھی ہو سکتی ہے کہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. میری بات سنیں حفیظ اللہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، نواز شریف تو ایک اسٹیٹسمن ٹائپ پرسن بن چکے ہیں، 3 دفعہ الیکٹڈ، 2/3 سے تیسری دفعہ جیتے ہوئے، اس کو اس آرمی نے کہہ دیا تھا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. آپ کے خیال میں یہ لوگ اگر فیض کو لگا دیں گے؟ نہیں، میں وہ ریجیکٹڈ اور طرح کی چیز ہے. یہ آپ کے پاس پورا یہ جو نوٹیفیکیشن ریئیکٹ کریں گے نا تو یہ پورا آپ کانسٹیٹیوشن جو انڈرمائن کریں گے. میں یہ ہلکی سی بات نہیں ہے، یہ بڑی ایک جو ہے وی نیڈ ٹو ریئلی جو ہے وے آف تھنگس کہ آپ جب یہ کریں گے تو ہونا کیا ہے. جو میں کہتا ہوں، جو اگر اس اینگل سے دیکھیں تو عمران نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دینا ہے.
एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसके पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको फुली ऑथराइज करता है, वो रिमूव भी कर सकता है। नंबर 2, अगर वो सीनियर मोस्ट जनरल बना दे तो वो बड़ी कामयाब मूव होगी, उस पर आर्मी को इतराज नहीं होगा, क्योंकि आर्मी के अंदर वैसे भी एक्सटेंशन को कोई लाइटली नहीं लिया जाता, पर उसके लिए एक बड़ा कोर्स से मेजर समझा जाता है। ओके, सो वी हैव टू कम बैक टू द पॉइंट। अगर वो सीनियर मोस्ट को लगा दे, सेकंड सीनियर मोस्ट, तो कोई मसला ही नहीं होगा। मसला जब नहीं होगा तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। मियां साहब को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि मियां साहब अब अग्री क्यों कर गए उस फैक्शन के हाथों, तो असल में तो देखो, मियां साहब के लिए 2 रास्ते हैं। आया वो इन सारे लोगों को साइडलाइन कर दें और पार्टी से निकाल दें। देखो ये जो पार्टी की हायरार्की होती है उसको अंडरमाइन करना, जबकि वो खुद मौजूद नहीं है। टेक्निकली मियां साहब की उस पार्टी के अंदर कोई पोजीशन नहीं है। आपने देखा नहीं था कि उन्होंने जिस पार्टी को सदर थे उसने टिकट साइन की, जनरल सेक्रेटरी टिकट साइन की सेनेट के, और उस जमाने की जिमनी इलेक्शन के 2018 में, तो उन्होंने कह दिया जनाब आप तो ये तो इलीगल काम हो गया। मियां नवाज शरीफ का इस पार्टी से क्या ताल्लुक है? अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के हेड है। अब उसके लिए यह है कि जो अक्सर जो फॉलोइंग है वो मियां नवाज शरीफ साहब की है। जो जैसे तहरीक इंसाफ में जितनी तहरीक इंसाफ है वो सारी इमरान खान है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उसके वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो नवाज शरीफ के हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि वो ये कहें कि ठीक है जी, मैं इन बिटवीन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुझे कहा भी है, जो दरमियान में आता है ना रोजाना बात, वो तो नहीं चली होती, 3-4 दिन बाद थोड़े से वेरिएबल चेंज होते हैं। फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, उनका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धोखा देगी। इमरान खान साहब का ख्याल था हमेशा से, इमरान खान साहब की कन्विक्शन है कि एस्टेब्लिशमेंट को जब मौका मिलता है वो धोखा भी देगी, अबेंडन भी कर देगी। इसके बारे में चूंकि हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान खान, तो मुझे पता है कि इमरान की क्या थिंकिंग है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वो इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करता। मियां नवाज शरीफ की एग्जैक्टली वही थिंकिंग है। और यही बात जरदारी साहब ने कही है कि आपने हमें, जो उन्होंने जिक्र नहीं किया कि आपने हमारे से वादे किए, यानी GB में वादा किया, आजाद जम्मू कश्मीर में वादा किया कि हम आपको देंगे, और ये बेचारे सीरियसली बड़ा वर्दी पहन के पहुंच गए, बिलावल साहब और साथ मरियम साहब पहुंच गई। इनका ख्याल था वाकई तो उन्होंने वहां बता दिया। तो उन्होंने कहा जी कि ये कैसे मान लें, जरदारी साहब ने यही तो कहा, कैसे मान लेंगे जब आप हमें धोखा नहीं दोगे। चुनाचे धोखे का ऑप्शन लाइव है, मौजूद है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ ने माना है, उन्होंने उनको कहा है कि अच्छा कि मैं आपके साथ चलता हूं, आप ये करके देख लो। उसके बाद अगला स्टेप है कि पोस्ट इमरान एरा फर्ज किया, पहले हम ये अज्यूम कर लें कि नवाज शरीफ ने वॉट एवर द कंडीशन 3 महीने तक वो इमरान को 5 साल के लिए पार्टी कन्विंस कर रहा था कि बुजदार इमरान का 5 साल पूरे करें। अब थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट हो गई है नवाज शरीफ साहब की थिंकिंग के अंदर। अब इस शिफ्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं जी अब टाइम, अब इन्होंने फर्ज किया खा जाते हैं। नाउ होल्ड योर थॉट। ये जो शिफ्ट आया है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाहूंगी। देखिए, अभी आज की खबर या थी सुबह की कि जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कारकुनान चौधरी साहब के पास गए थे, तो चौधरी साहब ने, परवेज इलाही साहब ने कहा लेट्स स्टार्ट विद चेंज इन पंजाब। और आपको याद होगा कि PDM भी इसी बात पे टूटी थी, जब उन्होंने कहा था कि हम इन हाउस चेंज पंजाब में पहले लाएंगे, फिर स्पीकर करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इमरान पे जाएंगे। तो वहां पे नवाज शरीफ का और जरदारी साहब का ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था। और नवाज शरीफ साहब ने प्रोबेबली ये परसीव किया होगा कि ये बाजवा साहब का प्रोजेक्ट है। ये मैं PDM के टाइम की बात कर रही हूँ जब टूटी थी। अब दोबारा इन्होंने कहा है चौधरीज ने कि पंजाब से स्टार्ट करें, पहले हम तो चीफ मिनिस्ट्री लें। अच्छा, इसके लेकिन कहा जा रहा है कि उस वक्त तो चलो टूट गई थी, इस दफा फर्क है। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2.5 साल की टर्म हुई थी सिर्फ, और चौधरीज ने पंजाब में एक अपनी जगह बना लेनी थी, उनके पास बहुत लंबा टाइम होना था। अब सिर्फ 2-3 महीने हैं
کیونکہ چودھری آ جائیں گے, کوئی بات نہیں, 2-3 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا. جس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا گارنٹی ہے کہ یہ صرف 2-3 مہینے رہے گا سیٹ اپ؟ کیا گارنٹی ہے, کیا گارنٹی ہے کہ جھکا نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جواب آپ سن لیں کہ اگر یہ اس طرح کی یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے, اگر یہ انہیں کہیں کہ پہلے ہم پنجاب میں چینج کریں گے, عمران کو چینج نہیں کرتے, تو مسلم نون کو چوم کے لے لینا چاہیے. کیوں؟ یہ اتنی زبردست, دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلی ہو اور مرکز میں ہو, پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں میں دے اسٹینڈ ایکسلریٹڈ. کیوں؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سارا ملبہ پڑ رہا ہے کہ اصل میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نااہل ہے, وہ ڈس فنکشنل ہے, وہ یہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر اس نے سارا جو ایک ہمارا ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہوا ہے. پہلے دیکھنا, پہلی بات پنجاب کے اندر چینج کر کے مسلم لیگ کو جو سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے مسلم لیگ کا, میں ابھی بتاؤں گا کہ میری کل کاف لیگ والوں سے میٹنگ ہوئی, میں وہ پچن کر دوں گا کہ کاف لیگ کیا سوچ رہے ہیں, وہ پھر میں آپ کو ابھی بعد میں بتا دوں فالو اپ میں. پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے ایک بات کی ہے, میں نے کہا ہے کہ اگر کاف لیگ جو ہے یہ سجیسٹ کر رہی ہے تو کاف لیگ ان کو مسلم نون کو میری جتنی جو پولیٹیکل میرا تھوٹ پروسیس ہے ان کو فوراً لے لینی چاہیے. پہلی بات. اب یہ دیکھیں جی کہ جو ہے ہونا کیا ہے جہاں پہ, اب میرے خیال میں جہاں پہ اسٹیل میٹ ہوگا یا جہاں پہ کنفیوژن ہوگا وہ ہے پوسٹ عمران ایرا. اچھا, اس میں مسلم لیگ نون کو ایک ہی عبارہ کھاتی ہے, شاید خاقان عباسی کی کلیئرٹی کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں, مریم کو بھی, بٹ لیکن مور دین دیٹ شاید خاقان عباسی کو. وہ بڑی بات کمال کی کرتا ہے. وہ دیکھیں ابھی بھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے تقریباً, جیسے آپ نے آج ٹویٹ کی ہے کہ جی اسے ڈرون مارا, ڈرون نہیں مارا, انہیں تھوڑا سا اس کو ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کام کرتے رہے, جیسے کہ ایکسٹینشن کے اوپر اس نے کہا تھا کہ اپنا اوپینین دے کے جا کے ووٹ دے دیا کہ میں پارٹی کی ڈسپلن کا پابند ہوں, اور وہ بڑا ہی ایک جملہ میں سمجھتی ہوں شاید یہ پورا ڈرون نہیں تھا لیکن شروعات ہے یہ ڈرون کی, کیونکہ میں جو اینڈ میں کہنا چاہتی تھی, آئی ایم فورسڈ ٹو سے اٹ ناؤ ان دا پروگرام, کہ جس طرح پی ڈی ایم ٹوٹی تھی, میرے خیال میں یہ نو کانفیڈنس بھی ٹورپیڈو ہوگا بیکاز آف دا کلیئرٹی آف تھنکنگ آف سم پیپل ان دا پارٹی that this is not going to suit them. They have nothing to gain out of it. میرا خیال ہے کہ جب پی ڈی ایم ٹوٹی تھی تو نون لیگ پہ انٹرنل کوئی پریشر نہیں تھا, اور لوگوں نے جو اس کے اندر کیونکہ کئی چیزیں رکھی گئی تھی جو پیپلز پارٹی ان کو پہلے دن سے نہیں مانتی تھی. استعفوں کے ساتھ جب مارچ کا کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا نومبر کے اندر ہی 2020 میں کہ ہم مارچ نہیں کریں گے. مسلم نون نے بالآخر, اور فضل الرحمان صاحب نے 1 جنوری 2021 کو انہوں نے, اس دن جمعے کا دن تھا, ان کی میٹنگ تھی 12 بجے جاتی عمرہ میں لاہور میں, تو وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے کہا اور مسلم نون نے بھی کہا, اور میں اس میں اس کا پریویو مجھے پتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے, وہ لمبی بات ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ہم پنڈی مارچ کریں گے, آپ کی ساری پیپلز پارٹی کو آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں لیکن مارچ پنڈی کی طرف کریں گے. پیپلز پارٹی ادھر نہیں آتی, تو مسلم لیگ کے پاس ہمیشہ وہ کہتے تھے. دوسرے بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہم وہ ساری ڈسکشن کریں گے اور مجھے لگتا ہے وہ رہ نہ جائے کہ اصل جو واردات ہوئی ہے نا میرے نزدیک, جب یا جو ایک ڈیمیج ہو چکا ہے وہ یہ ہو چکا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے اس کو جو یہ کامیابی ملی ہے نا, یہ ان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹگ آف وار ہے نا اپوزیشن ورسز عمران خان ہے, یہ 2 سال پہلے نہیں تھا. 2 سال پہلے مسلم نون بلکہ نواز شریف کی تقریر جو گجرانوالہ کی تھی, جہاں سے جو کک آف کیا ان کی پی ڈی ایم کی موومنٹ نے, پہلا جلسہ تھا, تو انہوں نے کہا ہمارا عمران خان سے جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا اسے لانے والوں سے, اور انہوں نے پھر جے باجوہ صاحب کا, فیض حمید صاحب کا نام لیا, جس سے مسلم نون کی جو لیڈرشپ تھی ان کی ٹانگیں کانپ گئیں. میرے پاس آئے, کہتے کیا پڑی تھی میاں صاحب کو, سینئر لیڈرشپ کہتے کیا پڑی تھی میاں صاحب کو نام لینے کی. میں نے کہا نام انہوں سے لیا, ڈر آپ نے, کہتے بھگت تو ہم رہے. یہ میاں صاحب کہتے تھے کہ آپ تو بیٹھے لندن میں, ہم بھگت رہے. وہ کہتے میں آ جاتا ہوں میاں صاحب, میں آگے جیل میں چلا جاتا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا, ہی از ریڈی. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا وہ ہے کہ اس کو بلایا گیا. لیکن میں وہ بات مکمل کر لوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کی تھنکنگ کیا ہے.
चौधरी परवेज इलाही साहब की थिंकिंग ये है कि ये ठीक है कि हमें ऑफर किया जाए, चौधरी परवेज इलाही का कि चौधरी परवेज इलाही साहब का कि हमें ऑफर की जाए चीफ मिनिस्टरशिप। ये मैं हॉर्सेस में बता रहा हूं कि स्पीकर, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास स्पीकरशिप है, नंबर 2 पोजीशन है, लेकिन वो कहते हैं दोनों एक ही दफा हो। चौधरी साहबान इस मामले बड़े क्लियर हैं, ये ना ऊपर इमरान हो, वो कहते हैं एक ही वक्त में मूव हो। जो आपने बात की है मैं उसको थोड़ा सा उसमें स्लाइटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं कि उनकी ये है कि दोनों जगह पे इकट्ठी की जाए। हाँ, मुस्लिम नून चाहती है, जो नवाज शरीफ चाहते हैं कि ऐसी वारदात करो कि यहाँ पे फौरी इलेक्शन हो जाए। खाकान अब्बासी साहब लाउडली कह रहे हैं आपके प्रोग्राम में, हर जगह पे कह रहे हैं कि जी हम फौरन, हमें आइन की हुकूमत चाहिए, आइन चाहिए और फौरी इलेक्शन चाहिए। तो इसलिए जो करना है वारदात, वो मैं आपसे फिर एग्री करता हूं कि करना है ये है कि मुझे जो लगता है, जो मेरी फीलिंग है कि जैसे ऊपर असेंबली डिसॉल्व होगी, मुस्लिम नून ने हुकूमत नहीं बनने दी और प्रेसिडेंट को मुस्लिम नून देखे ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक अमल है और दूसरा अमल है नई हुकूमत। स्पीकर पे बड़ी पार्टी को क्या बनाए, अगर बड़ी पार्टी नहीं बनाती तो पीटीआई कोई उम्मीदवार देती है तो मुस्लिम लीग उसको भी एग्री कर जाएगी, लेकिन मुस्लिम नून अपना उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब से बात के कायल नहीं है कि हम इमरान खान का गन संभालें। अच्छा अब यहाँ पे आप आ गए। अब ये समझते हो कि मुझे जाना चाहिए और मुझे जाके पाकिस्तान बचाना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, इनसे नहीं बचता। मैं समझ गई हूँ, अब सिर्फ 10 मिनट रह गए। जो बात आपने कर दी है मैं वहीं आना चाह रही थी कि बड़ी पार्टी नहीं लेना चाहेगी, उसमें से वो वाला फैक्शन जो नवाज शरीफ का फैक्शन है, जिसको नवाज शरीफ हेड करते हैं। अव्वल तो वो खुद इस वक्त नाअहल है, बेटी उनकी नाअहल है। बात ये है कि हासिल एनालाइज ये करना ना कि मियां साहब को क्या हासिल वसूल होगा इस नो कॉन्फिडेंस से। उनको सिर्फ मतलब उनको सिर्फ हर तरीके से इट्स अ लूजिंग प्रोपोजिशन। धोखा उनके साथ हो सकता है, वो इस्तेमाल हो, वो इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस करें। असेंबली की मेंबरशिप वही की वही है, नंबर्स वही के वही हैं, कोई भी डिस्पेंसेशन बन सकती है। मियां साहब वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अगर वो इस हुकूमत में आते हैं तो जाहिर है इमरान की कारकर्दगी का बोझ भी उन्होंने अपने कंधे पे लेना है। उन्होंने उसी IMF प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना है क्योंकि वो कंप्लीट करना है, उसी IMF का बजट भी पेश करना है और फिर इस गांध को अपने कंधे पे उठाकर अगले साल इलेक्शन में जाना है। तो उनके लिए लॉजिकली स्पीकिंग कोई वजह नहीं है कि वो ये ले लें, इस नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लें। इसलिए अगर मामला इतना सादा है जिस तरह मैं उसको देख रही हूँ, तो मियां साहब तो इस नो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहेंगे। वो क्यों उन्होंने कह दिया जाओ ट्राई कर लो। इसलिए मैं ये भी समझती हूँ कि वो इसको किसी ना किसी तरीके से टॉर्पीडो जरूर करेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद में सियासी आखिर में मैं आपसे सियासी शहीद वाला सवाल रखूंगी, पहले इसको एड्रेस कर दें। पहली बात तो ये है जी कि मैं आपको अपना क्योंकि आप वाइंड अप कर रहे हैं तो पहले अफसली मौका बता दूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मियां साहब इमरान साहब के साथ खड़े हो जाए अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। मैं ये प्रिंसिपल स्टैंड है उनका। बिल्कुल ठीक। देखिए ना, इमरान बेशक उनको गालियां देता रहे, आप जब लोगों को वोट को इज्जत देते हैं तो इमरान ने तो इज्जत पामाल नहीं की ना, वोट की इज्जत की। जिन्होंने पामाल की है, अगर मियां साहब उनका एड एंड बेड बन जाए वन विद अदर किसी मेयर के अंदर। दूसरा मेरा जो जिसमें कहना चाहिए कि एक तो खैर नहीं, अब आ जाए उसको कि आप जो है जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इस्तेमाल करके उन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है और निगरान हुकूमत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 1 साल चलानी है, क्योंकि 29 नवंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक नई अपॉइंटमेंट होनी है या एक्सटेंशन होनी है। ठीक। और तो यहाँ पे मैं समझ गई आपका जो असूली मौकफ है
میں بھی اس سے ایکچولی اگری کرتی ہوں. میں اگر ڈس ایگری کرتی ہوتی تو میں اپنا موقف رکھ دیتی, لیکن وہ ہم نے کور کر لیا. اب میں آخری سوال پہ آ رہی ہوں. اس میں ایک فکر جو میں اس میں ذہن سے نکل گیا جی. میں نے یہ بات جو مسلم نون کی تقریباً ساری لیڈرشپ کو کہی ہے کہ آپ 3 دفعہ آپ اقتدار مل رہا ہے, پیپلز پارٹی کو 3 دفعہ اقتدار مل رہا ہے, عمران خان کو 1 دفعہ اقتدار مل رہا ہے. اگر ہر اقتدار کے اندر پیٹرن ایک ہی ہے کہ 2-3 سال بعد آپ کو جوتے پڑتے ہیں, آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, ایگزائل کر دیا جاتا ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ چوتھی دفعہ جو آپ کو اقتدار ملے گا وہ پچھلے تیسرے یا دوسرے یا پہلے اقتدار سے مختلف ہوگا؟ یہ ساری پارٹی کے لیسن ہے, لیکن انہوں نے سیکھنا ہے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں سیکھنا. That is a topic for a series of programs. It's a very deep, good, great question and dilemma, and I think اس کے اوپر تو بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. تو میں آخری والے پہ آتی ہوں. میں نے اور آپ نے جو ریزنز طے کیے کہ ان کو اس نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ان ریزنز, ہاں جی بالکل, ان ریزنز کے علاوہ بہت سے لوگ, اور میرا خیال ہے بشمول آپ کے, یہ ریزن بھی دیتے ہیں کہ عمران خان شہید ہو جائے گا سیاسی. اس کے اوپر اگر آپ بتائیں کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں یا آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں, تو اس کو میں بھی سارٹ آف ایڈریس کرنا چاہوں گی. لیکن ہمارے پاس ٹائم صرف 6 منٹ ہے. جی, پہلی بات یہ ہے کہ بالکل سیٹلڈ چیز ہے کہ ملک میں, کسی ملک میں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے. گورنمنٹ بڑی ہے, اپوزیشن چھوٹی ہے, اپوزیشن بڑی ہے, گورنمنٹ بڑی چھوٹی ہے, گورنمنٹ ان پاپولر ہے, اپوزیشن پاپولر ہے, اپوزیشن ان پاپولر ہے, گورنمنٹ پاپولر ہے, ریگارڈلیس. یہ دونوں ریالٹی ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر, ایون ڈکٹیٹرشپ کے اندر, اور جمہوریت میں تو یہ بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہے. اب نہیں, لیکن آپ شہید کا سوال سے میں اگلا عمران خان, اگر آج عمران خان کو یہ ڈی سیٹ کرتے ہیں تو کون کون ہوگا اس میں شامل؟ اسٹیبلشمنٹ, نمبر 2 پاکستان مسلم نون, نمبر 3 پاکستان پیپلز پارٹی, نمبر 4 فضل الرحمان, نمبر 5 مسلم لیگ کاف, نمبر 6 جی ڈی اے ایم کے. یعنی کہ پورا پاکستان ہوگا. تو یہ جو بنے گے یہ گورنمنٹ بنے گی, دے ول بی پارٹنر ان گورنمنٹ. عمران خان جو ہے وہ واحد آدمی ہوگا جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرے گا. میں اس کو بڑا سیریس میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل بلنڈر ہوگا ان کا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈسچارج, کیونکہ آپ جب کہتے ہو نا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو تحریک انصاف یہی کہتی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جائے. عمران خان صاحب کے پاس اتنا کو مواد ہے, کیونکہ انٹرنیشنل چینجز جتنی آئی ہیں, امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا, سی پیک کا ابینڈن ہو جانا, یہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بونڈ آف کنٹینشنز ہیں. چنانچہ عمران خان ان اپوزیشن, نوئنگ عمران خان کہ اس کے اندر کیپیسٹی اپوزیشن کی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ان سارے پالیٹیشین زیادہ ہے. اور پھر عمران خان وائر نہیں کرے گا 2023 کا الیکشن, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن 2022 میں کرائیں 23 میں, اسے پتہ ہی از گوئنگ ٹو لوز دیٹ, کیونکہ اس کے پاس فالنگ نہیں ہے پبلک اس وقت. ایک فیور ہے نواز شریف کا اور باقی اپوزیشن کا, لیکن 2028 تک عمران خان صاحب ان کو نیزے کی انی پہ بٹھائے گا. اچھا, میں اور ایک جینوئن لڑکی میں لیڈر کے طور پہ سامنے آئے گا. اوکے, تو میں یہاں پہ اس کو ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ یا چھوٹی یا میڈیم سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اینڈ کروں گی, بیکاز ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ وہ 2023 یا 2 میں تو شہید نہیں بنے گا, پر لیکن شہید کی یہاں پہ مجھے ذرا سی وضاحت کرنی پڑے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں 28 میں بن جائے گا, لیکن دیکھیں میں اس لیے نہیں سمجھتی کہ وہ 28 میں بھی بن سکے گا. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ایک شکل لیتا جائے. 93 میں نواز شریف نے جب اسٹیبلشمنٹ چیلنج کیا تھا تو اس کے ڈویڈنڈز کو 93 میں نہیں ملے تھے, وہ ہار گیا تھا الیکشن بے نظیر سے. ڈویڈنڈ اس کو جا کے ملے تھے 1997 میں نیکسٹ الیکشن میں. دیکھیں لیکن 93 اور 97 میں نواز شریف کی کیا عمر تھی, اور نواز شریف اور عمران خان کے پرسنالٹی ٹریٹس اور سٹائل آف گورننس. عمران is 35 years. عمران as per today is 35 years. اب بتائیں ہیں جی کیا مطلب, کیا یہ پھر آپ اس کا بعد وہ عمران جو ہے نا وہ بھائی آج اس وقت 70 کا نہیں ہے 35 کا.
ہر لحاظ نہیں سے. آپ نہیں حفیظ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, مجھے مدعا رکھنے دیں. جی پلیز. بہت سے تفرقات ہیں. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہسٹری ڈز ناٹ, I know that it generally repeats itself, but it does not always repeat itself. There are a number of differences between the early 90s and the 2020s. سوشل میڈیا کا فرق ہے, الیکٹرانک میڈیا کا فرق ہے, لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, لوگوں نے بے انتہا عمران کے اس میں سفر کیا ہے. دیکھیں جو کورٹ کی ایون ریمارکس ہوتے ہیں نا, وہ ٹکر بائی ٹکر ٹی وی پہ آتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے کتنی ونڈکٹیونیس اور ظلم کیا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ دھاندلی کا لیول کیا تھا. لوگوں نے 90s میں کچھ بھی نہیں وہ یہ دیکھ پاتے تھے. لوگوں کو جو بیانیہ دیا جاتا تھا پی ٹی وی کے تھرو, بچارے کیا کرتے, ان کے پاس کوئی اور سورس آف انفارمیشن نہیں تھا. دیر آر سیورل ریزنس. آج جس طرح عوام بلک رہے ہیں, بھوکے ہیں, ان کے منہ سے نوالے چھین لیے گئے ہیں. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ 28 میں بھی, اور 28 میں جو اس کی عمر ہوگی, یہ بالکل سیاسی شہید بن کے واپس نہیں آ سکتا. میں آپ لوگوں سے 100% اس پہ ڈفر کرتی ہوں. دس از ناٹ ون آف مائی ریزنس, اٹ مے بی یورس. میں نے جو باقی ریزنس ہیں ان پہ سب پہ آپ سے اگری کیا, اس ریزن پہ میں اگری نہیں کرتی. یہ آدمی کبھی شہید بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, یو آر ریسائٹنگ بائبل بیفور اے پادری یا ریسائٹنگ قرآن بیفور اے مولوی. آئی فلی ایگری ود یو. مجھے تو کوئی اس میں دو چیزیں نواز شریف کو جو 93 میں شہید کیا تھا, he was not a hated, reviled figure in the public, right? عمران is today وہ لوگوں کے روزی روٹی گھر بار چھین چکا ہے. اچھا ایک اور بات میں مزے کی کروں, نواز شریف کی جتنی دفعہ وہ موضوع ہوا, پہلی دفعہ بھی ایسے ہوا, مجھے پہلی کا نہیں پتا, سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم فرق کیا ہے. نواز شریف کی جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی ہے, وہ اپنے ذاتی مفاد کی تو نہیں ہوئی نا, وہ ہوئی ہے جی, میں نے یہاں پہ لکھ لیا تھا تاکہ میرے ذہن سے نہ نکلے. دیکھیں, یا ڈیموکریسی کے لیے ہوئی ہے, یا ریسورسز فار دا پبلک کے لیے ہوئی ہے. جیسے ڈار صاحب کی لڑائی ہوئی ہے, وہ ریسورسز فار دا پبلک پہ ہوئی ہے, یا پرنسپل پہ ہوئی ہے, یا پالیسی پہ ہوئی ہے, یعنی انڈیا پالیسی کیا ہوگی, جہاد کی پالیسی کیا ہوگی. عمران خان کی لڑائی دنیا اور اس کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس نے سب کچھ ان کو دے دیا, جس مرضی کو وزیر لگاؤ, جتنی مرضی کرپشن کرو. عاصم سلیم باجوہ, میں بالکل مطمئن ہوں, تم نے مجھے ایک کاغذ دیا اور تم نے کوئی اس نے, تم جتنے مرضی بندے اٹھاؤ. اور عمران خان, کم سے کم نواز شریف کی حکومت چپ تو رہتی تھی. عمران خان کی حکومت کے وقت وہ انسپیکٹر داوڑ جو تھے, جو افغانستان میں مارے گئے, ان کے اسپوکس پرسن نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے کہا تھا نہیں وہ تو اسلام آباد میں اپنے گھر پہ رہے, ہاں 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 وی او اے کو. دیکھیں عوام نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہ کسی طریقے سے شہید نہیں بن سکتا, میرا صرف یہ ڈفرنس ہے, اور میرے لیے شہید والا پوائنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لڑائی ہے وہ پرسنل ہے, یہ صرف کرسی کو چپکنا چاہتا ہے. باقی بھٹو صاحب نے نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور ٹاکرا کریں گے, اور ایک چوتھی بات, نیکسٹ ٹائم اسی کے اوپر بات کریں گے. چوتھی بات he was not elected, he was always imposed. اور کریں گے, یہ اب لمبے ٹاپکس ہیں, لمبے کریں گے. اسے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ آپ کے نیریٹو پہ یہ ختم ہو تاکہ میرا کوئی وہ جو ہے نا کوئی اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہ ہو. نہیں کنٹامینیشن میں بتاؤں گا, میں اس میں ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے عمران خان صاحب کے حالات میں جو کچھ ہوا ہے, یہ پچھلے سال تک پبلک عمران سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہی تھی. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ سارا ملبہ جو ہے اپوزیشن کو لگا کے اور عمران خان کو آگے کر کے, ان کا خیال چلا نہیں ہے. لیکن میں ان باتوں میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران آئے گا نا, جب کوئی بندہ یا نواز شریف ہو, جب یہ اپنا نیریٹو بناتے ہیں نا, اس وقت دیکھا کریں کہ کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا. لیٹس سی اگلے اس کو لے کے ہم چلیں. بات یہ ہے, اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. بات یہ ہے
کہ اب ان کا نیریٹو چلتا نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. ہاں تو لیکن اتنی خوشی ہوئی آج آپ پہلی دفعہ میرے شو میں آئے, and I thoroughly enjoyed it and I'm totally delighted that we had this conversation. And I think جو ایک دو آپ کے اور میرے درمیان چیزیں رہ گئی ہیں نا جس پہ ہم اگری نہیں کرتے, وہ بڑے اچھی بڑی ہیلدی چیزیں ہیں. وہ نہیں آپ کا بڑا اسٹرانگ بڑا اچھا ہے, مطلب آپ کا بھی اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور میری بھی کنوکشن ہے, میری کنوکشن ہے, پوائنٹ ہے آپ کا اسٹرانگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان پوائنٹس پہ الگ الگ پھر دوبارہ شو کر لینا چاہیے, کیونکہ آج کے پروگرام میں we were trying to address too many points and I think we did well. تین چار چیزوں پہ تو ہم اگریڈ ہیں اور دو چیزوں پہ شاید ہم اگریڈ نہیں ہیں. جن دو پہ نہیں ہیں ان کے اوپر وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹوٹلی ڈسکس کریں, ہم کر سکتے ہیں اگلے پروگرامس میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ.